أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين۔ اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے تم سجدہ کرو آدم کو، تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابا، اس نے انکار کیا، واستکبر، اور تکبر کیا، اور وہ ہو گیا کافروں میں سے، وہ ہو گیا کافروں میں سے۔ اب یہاں سے ایک نئی بات سامنے آ رہی ہے۔ پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے پوچھا تھا، اللہ تعالیٰ کو مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، لیکن یہ فرشتوں کی گویا کہ آزمائش تھی کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں اور سوچتے ہیں۔ اب یہ دوسرا مرحلہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا۔ قرآن میں دوسری جگہ پر آیا ہے کہ میں نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے بنایا اور اپنی طرف سے روح ڈالی اس میں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ تم سجدہ کرو، اور آدم علیہ السلام کو تو ابلیس کے علاوہ تمام نے سجدہ کیا۔ یہ دو باتیں اشکال جو ہے وہ آتا ہے کہ ایک تو جو حکم تھا فرشتوں کو سجدہ کرنے کا، تو شیطان نے انکار کیا، اس کو تو حکم نہیں تھا علیحدہ طور پر۔ دوسری بات یہ ہے کہ سجدہ خود اللہ کی ذات کے لیے کیا جاتا ہے، تو اس سجدے سے کیا مراد ہے؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ فرشتے اور جنات یہ دونوں ایسی مخلوقات ہیں کہ جو ہمیں دیکھتے ہیں لیکن ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ وہ مختلف شکلیں بھی اختیار کرتے ہیں، اس لحاظ سے یہ دونوں ایک دوسرے کے قریب ہیں، دونوں ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آدم علیہ السلام، فرشتے جو تھے زمین میں تھے، تو یہ جنات بھی ان کے ساتھ رہتے تھے، کیونکہ یہ کسی نہ کسی طور پر ان سے نسبت رکھتے تھے کہ وہ بھی غیبی مخلوق ہے، وہ بھی غیبی مخلوق ہے۔ اگرچہ ان کی تخلیق فرشتوں کی نور سے ہوئی ہے اور جنات کی تخلیق نار سے ہوئی ہے، یعنی آگ سے، یہ فرق ہے۔ باقی کچھ چیزوں میں ان میں مماثلت پائی جاتی ہے، ان میں مشابہت پائی جاتی ہے۔ تو وہ ان کے ساتھ رہتے تھے جنات جو ہے، تو فرشتے جو ہے وہ اول مخاطب ہوئے اللہ تعالیٰ کے، اس لیے کہ فرشتوں کو جنات پر بھی برتری حاصل ہے،
نوری مخلوق ہونے کے حیثیت سے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا جو قرب فرشتوں کو حاصل ہے وہ جنات کو حاصل نہیں ہے، اس لیے کہ فرشتے قریب جا کر کے احکامات لیتے ہیں، اس کو نافذ کرتے ہیں، لے آتے ہیں، لیکن یہ عنصر جنات میں نہیں پایا جاتا۔ تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خطاب نہیں کیا، جنات کو، وہ ان میں ملے جلے رہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک برتر مخلوق کو خطاب کیا، اور ضمن میں یہ لوگ بھی تھے، ان کے ساتھ جنات بھی تھے، تو ان کے لیے بھی وہی حکم تھا جو فرشتوں کے لیے تھا۔ ابلیس نے، شیطان نے انکار کیا، باقی سب نے سجدہ کیا۔ اب سجدہ جو ہے یہ حضرت یوسف علیہ السلام جب تخت مصر پر بیٹھے تھے تو انہوں نے اپنے خواب کی تعبیر کے مطابق فرمایا تھا کہ ھذا تعویل رؤیا، کہ یہ اب ظاہر ہو گئے میرے خواب کی تعبیر۔ جب پہلے انہوں نے کہا تھا کہ انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر ورأیتہم لی ساجدین، کہ ابا جان میں نے جو ہے وہ 11 ستاروں کو، سورج اور چاند کو سجدہ کرتے ہوئے میں نے خواب میں دیکھا ہے۔ پھر جب ان کے والدین وہاں پہنچے اور بھائی، تو انہوں نے بھی ان کو سجدہ کیا۔ تو یہ شریعت محمدی سے پہلے سجدے کا مطلب ہے جھکنا اور اپنے آپ کو انتہائی ذلیل کرنا اس آدمی کے، اس شخصیت کے سامنے جس کو سجدہ کیا جاتا ہے۔ تو ایسا کرنا اللہ کی ذات کے لیے، تو انسان کے لیے اعزاز ہے یہ سجدہ۔ اللہ، ہم بندے اپنے آپ کو ذلیل کریں اللہ کے سامنے، تو یہ ہمارے لیے اعزاز ہے۔ لیکن کسی بندے کے سامنے یہ ایسا کریں تو یہ انسانیت کی توہین ہے، یہ انسانیت کی توہین ہے۔ اس لیے یہ سجدہ جو تھا اس زمانے کا کے لحاظ سے گویا کہ یہ بھی سلام کی ایک شکل تھی، سلام کرنا اس کی شکل تھی۔ بادشاہوں کو بھی اس طرح کرتے تھے، بڑے لوگوں کو بھی اس طرح، ایک سلام کی شکل تھی۔ اسلام نے آ کر کے اس سلام کی شکل کو ایک اچھا انداز عطا فرمایا کہ سلام بس یہ سامنے آمنے کیا جاتا ہے، اور کسی انسان کے سامنے جھکنے سے بھی منع فرمایا اسلام نے۔ اس حوالے سے، اعتبار سے، تو یہ اسلام کی بہت عظیم تعلیم ہے اس حوالے سے۔ تو سجدے کا مقصد یہ ہے کہ سلام کرنا، اور یہ اسی انداز میں۔ پھر اسی سجدے کو شریعت محمدی میں 2 قسم کر کے منع کیا گیا کہ اگر عبادت کے لیے کسی کے لیے کوئی سجدہ کرتا ہے تو وہ شرک ہے، اور اگر تعظیم کے لیے کرتا ہے تو وہ حرام ہے۔ تعظیم کے لیے بھی سجدہ کرنا حرام ہے۔ سجدے کی مشابہت بھی نہیں کرنا چاہیے، جیسے ہمارے جاہل تو میں نہیں کہہ سکتا ان کو، لیکن جو بے خبر لوگ ہیں یا جان بوجھ کر بے خبر بنتے ہیں، وہ مزاروں پر چوکھٹ کو چومتے ہیں، تو سجدہ تو نہیں کرتے لیکن چومتے ہیں، تو وہ بھی سجدے کا ایک انداز ہوتا ہے، مشابہت ہوتی ہے سجدے سے، اور یہ حرام ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اب آدمی اگر کہے کہ یہ ہماری نیت یہ نہیں ہے، تو نیت کا راز تو اللہ ہی جانتا ہے، اللہ جانتا ہے کہ نیت یہ ہے یا نہیں ہے۔ ہمیں تو ظاہری طور پر دیکھنا ہوگا کہ وہ ظاہری طور پر کیا کرتا ہے۔ مشابہت کرنا بھی کسی سے جائز نہیں ہے۔ اب یہ بات جو مزارات کے حوالے سے، وہ ہمارے گلے میں پڑی ہوئی، اہل سنت کے گلے میں پڑی ہوئی، اور
اس میں جو ہماری دعوتی تنظیمیں ہیں، فکری تنظیمیں ہیں، علماء کی ہیں، ان کے گلے میں پڑی ہوئی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو منع کرتے ہیں، لیکن وہ کرتے عمل نہیں کرتے۔ اب یہ منع کرنا جو ہے وہ ایک نارمل انداز میں ہم کرتے ہیں، جہاد کے انداز میں ہم نہیں کرتے۔ نارمل انداز ہے کہ بھئی یہ جائز نہیں ہے، ایسا نہیں کرو۔ یہ اعتراض کے طور پر میں بات نہیں کر رہا ہوں، ایسے بہت سارے دوسرے لوگ بھی ہیں، اور یہ دور بھی ہمدردی کا ہے اس وقت جو چل رہا ہے، جہاں مہنگائی کی وجہ سے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، بچوں کو بیچ رہے ہیں، بچوں کو اپنے قتل کر رہے ہیں، بھوک کی وجہ سے، مایوسی کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے، آئندہ مستقبل کے ڈر کی وجہ سے، تو بڑی ہمدردی کا دور ہے یہ، نیکی اور بھلائی اور ہمدردی کا دور ہے۔ تو بھائی بس بات یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ انسانیت کو بڑی عظمت کے ساتھ کا درس دیتا ہے کہ انسانیت کی بڑی عظمت ہے۔ ٹھیک ہے، آگے چلیں۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور ہم نے کہا کہ اے آدم سکونت اختیار کرو تم اور تمہاری بیوی، زوج اور تمہاری بیوی، سکونت اختیار کرو منع ٹھہرو، تم اور تمہاری بیوی جنت میں، اور دونوں کھاؤ اس میں سے رغدن بلا روک ٹوک۔ منما تم دونوں اس میں سے کھاؤ، یعنی جنت کے پھلوں میں سے، رغدن بلا روک ٹوک۔ حیث شئتما، جہاں سے تم دونوں چاہو، جہاں سے تم دونوں چاہو کھاؤ پیو۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اور تم دونوں قریب نہ جانا اس درخت کے، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، تو ہو جاؤ گے تم دونوں ظالموں میں سے، تو ہو جاؤ گے تم دونوں ظالموں میں سے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی کے لیے کہا کہ تم دونوں جنت میں رہو۔ اب ان کی بیوی آدم علیہ السلام کی، آدم علیہ السلام تو مٹی سے پیدا کیے گئے، ان کی بیوی کے متعلق جو ہے وہ تاریخ میں آتا ہے کہ ان کی کسی گوشت کے حصے سے پیدا کی آدم علیہ السلام۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ بھی متشابہات میں سے ہے، کوئی یقینی بات نہیں ہے، اس لیے کہ یہ قصے کہانیاں تورات اور انجیل اور
یہودیوں کی کتابوں میں آئی ہیں، وہیں سے ہمارے لوگوں نے نقل کی۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اچھا، ایک بات قرآن کے متعلق آپ یاد رکھیں کہ قرآن واقعات کے ان حصوں کو بیان کرتا ہے جو انسانی زندگی کو ٹچ کرتی ہیں، باتیں اصلاح کے لیے، باقی باتوں کو چھوڑ دیتے، ورنہ یہ کتاب جو ہے وہ 50 جلدوں میں اور 100 جلدوں میں ہو جاتی، کون پڑھتا ہے اسے، کون عمل کرتا۔ لیکن یہ کتاب جیبی ہو گئی ہے کہ جیب میں آدمی رکھ دیتا پوری کتاب، اور اس میں پوری کائنات کا علم ہے، سسٹم ہے، نظام ہے، انفرادی اجتماعی۔ یہ اس کتاب کی خوبی ہے۔ اب جنت کہاں پر تھی یہ بھی اختلافی بات ہے کہ آسمانوں پر جنت ہے یہ زمین کے کسی حصے پر یہ جنت ہے، یا زمین و آسمان کے درمیان یہ جنت ہے، اس کا بھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہے، اس کا بھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہے۔ بس جتنا قرآن نے فرمایا ہے ہمارا اس پر ایمان ہے، اور جتنی بحث میں چلے جائیں گے اس کے کہ وہ جنت کہاں تھی اور وہ فلاں وغیرہ وغیرہ، تو اتنا ہی گمراہی کے دروازے بھی کھلتے جائیں گے، شکوک و شبہات کے دروازے، کھڑکیاں بھی کھلتی جائیں گی۔ ایک بات۔ دوسری بات اس میں ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ جہاں بلا روک ٹوک کھاؤ، لیکن اس درخت کے قریب نہیں جانا، اگر گئے تو بے خبروں میں سے ہو جائے گا، ظالموں۔ اس پر بھی بحث ہوتی ہے کہ وہ درخت کون سا تھا، گندم کا دانہ تھا، سیب کا دانہ تھا، کوئی دوسرا تھا، تیسرا تھا۔ قرآن نے اس کی بھی وضاحت نہیں کی، حدیث صحیح حدیث میں بھی اس کی وضاحت نہیں آئی۔ البتہ تفسیروں میں کچھ میں اسرائیلی روایتوں سے جو بزرگوں نے اخذ کیا ہے، اس میں یہ باتیں آتی ہیں کہ فلاں پھل تھا، فلاں پھل تھا۔ غرض یہ نہیں ہے کہ پھل کون سا تھا، غرض یہ ہے کہ منع کیا گیا تھا، مطلب یہ۔ اب اللہ تعالیٰ نے، یہ ان کی آزمائش تھی انسانوں کی، ان دونوں انسانوں کی پہلی آزمائش ہی تھی۔ اچھا، پھر یہاں تو نہیں ہے، آگے یہاں بھی کچھ آئے گا، اور آگے کسی قرآن کی اور مقامات پر ہے شیطان نے ان کو پھسلا دیا۔ کس طرح شیطان آیا؟ پھر کہتے ہیں کہ وہ مور کی شکل میں آیا، سانپ کی شکل میں آیا، یا باہر کھڑا رہا، وہیں سے آواز دیتا رہا، اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں۔ لیکن یہ بھی لا یعنی باتیں، یہ بھی یقینی باتیں نہیں ہیں، اللہ ہی بہتر جانتا۔ تو آگے پڑھتے ہیں، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ تو پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے، تو پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے۔ انہا، اس سے، کس سے؟ اس پھل سے۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، تو اس نے نکلوا دیا انہیں اس سے جس میں وہ دونوں تھے، تو پھسلا دیا ان کو شیطان نے، تو نکلوا دیا۔ فَأَخْرَجَهُمَا،
نکلوا دیا ان دونوں کو مما کانا فی، اس میں سے جس میں وہ تھے، اس میں سے نکلوا دیا دونوں کو اس میں سے، یعنی جنت میں سے جس میں وہ تھے۔ اور ہم نے کہا تم اترو، یعنی زمین میں، بریکٹ میں لکھ سکتے ہو، ہم نے کہا تم دونوں اترو زمین میں بعضکم لبعض عدو، تم ایک دوسرے کے لیے دشمن ہو۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہارے لیے زمین میں مستقر ٹھکانہ ہے اور فائدہ اٹھانا ہے، متاعن مانا فائدہ اٹھانا ہے، اور تمہارے لیے زمین میں مستقر ٹھکانہ ہے، ٹھکانہ رہائش، ومتاعن اور فائدہ ہے ایک وقت کے لیے، الی حین، ایک وقت کے لیے۔ اللہ نے فرمایا ان کو سزا کیا ملی کہ زمین میں اتر جاؤ، اور تم میں سے بعض کے کچھ لوگ کچھ دوسروں کے مخالف اور دشمن بھی ہے۔ اب مخالف و دشمن کی بات یہ کی گئی ہے جو قرآن میں یہاں پر، اس کی وضاحت کچھ اور آیتوں میں آگے آپ پڑھیں گے، لیکن ہلکا سا ٹچ اس کا یہ ہے کہ آدمی کبھی جانتے ہوئے دشمنی کرتا ہے، کبھی نادانی میں دشمنی کرتا ہے، کبھی جانتے ہوئے کرتا ہے، کبھی نادانی میں۔ کبھی آدمی دشمنی نفرت کی وجہ سے کرتا ہے، کبھی دوستی میں دشمنی کر جاتا ہے، اسے پتہ نہیں ہوتا کہ میں دشمنی کرتا ہوں، وہ سمجھتا ہے کہ میں ان کے ہمدردی کر رہا ہوں، لیکن اس کے کم عقلی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے وہ دشمنی کر جاتا ہے۔ مثلا ایک آدمی پر شیطان مسلط ہے یا جنات وغیرہ ہے، وہ کسی سے ہمدردی جتاتا ہے، لیکن وہ چونکہ صحبت اس کو شیطان کی یا جنات کی ملی ہوئی ہے، تو وہ ایسی ہمدردی جتاتا ہے کہ جس سے دوسرے آدمی کو نقصان ہوتا ہے۔ تو یہ جو ایک دوسرے کے دشمن، مطلب انسان ایک دوسرے کا دشمن دنیا میں فطری طور پر نہیں آیا ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں، سب نہیں ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ جو ان کی دشمنی ہے یہ نادانستہ بھی ہو جاتی ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ تم اس زمین میں تمہارے لیے مستقل ٹھکانہ ہے، لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، ایک وقت کے لیے، الی حین، ایک وقت کے لیے۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ پھر سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے چند کلمات، پھر سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے چند کلمات۔ فتاب علیہ،
تو اللہ ان پر مہربان ہوئے. تاب مانا توبہ قبول کی ان کی، فتاب علیہ تو توبہ قبول کی اللہ نے ان کی، اللہ بریکٹ میں لکھنا، تو توبہ قبول کی اللہ نے ان کی. بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اب یہ کلمات اس آیت یا اس صورت میں نہیں ہے، 8ویں پارے میں ہے. یہ جو کلمات آدم علیہ السلام کو اللہ نے سکھائے اور انہوں نے پڑھے. ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے جان پر ظلم کیا. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو ہماری بخشش نہیں کرے گا، وَتَرْحَمْنَا اور ہم پر رحم نہیں فرمائے گا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں. تو اللہ نے ان کلمات کی وجہ سے ان کی توبہ کو قبول فرمایا. اس کا تذکرہ یہاں نہیں ہے، کلمات کی بات ہے. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. ہم نے کہا تم اترو یہاں سے سب کے سب. ہم نے کہا تم اترو یہاں سے سب، پھر اگر تمہارے پاس آئے میری طرف سے، پھر اگر تمہارے پاس آئے میری طرف سے کوئی ہدایت، پھر اگر تمہارے پاس آئے میری طرف سے کوئی ہدایت یعنی رہنمائی، تو جس نے پیروی کی میری ہدایت کی، تو جس نے پیروی کی میری ہدایت کی تو نہیں ہے خوف ان پر، فلا خوف علیہم تو نہیں ہے خوف ان پر، ولا هم يحزنون اور وہ غمگین نہ ہوں گے، اور وہ غمگین نہ ہوں گے. اللہ نے فرمایا کہ میری طرف زمین میں جاؤ، پھر میری طرف سے کر رہنمائی کا پیغام ملے، تو جس نے اس رہنمائی کے پیغام کی پیروی کی اور قبول کیا تو ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا. یعنی انبیاء کی تعلیمات جو اللہ نے بھیجی. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. اور جن لوگوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو، بیایاتنا ہماری آیتوں کو، اولئک اصحاب النار
تو وہ دوزخ والے ہیں، تو وہ دوزخ والے ہیں، تو وہ دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب یہ تو بات ظاہر ظہور ہے کہ ہدایت والوں کے پر نہ دنیا میں خوف نہ آخرت میں غم ہے، اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا وہ دوزخی ہے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، یہ ان کی سزا ہے۔ ٹھیک ہے، جنت سے نکلنے سے پہلے کی بات ہے، زمین پہ آنے سے پہلے کی بات ہے، زمین پہ آنے کے بعد؟ بعد میں یہ جو آگے کہا جا رہا ہے اب تم اتر جاؤ یہاں سے، ہم نے کہا کہ تم اتر جاؤ یہاں، آئے تو بیچ میں آ گئی، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بات یہ ہے کہ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ ہے نا، آیا کیا ہے بات؟ یہ بات بیچ میں تو آئی ہے لیکن یہ جنت میں نہیں سکھائے گا۔ اگر جنت میں سکھائے جاتے اور معافی تلافی ہو جاتی تو پھر نکلتے ہی کیوں؟ یہ کہتے ہیں ابلیس شامل تھا، لیکن ابلیس جنت بھی کیوں ٹھہرا؟ جب اس نے پہلے ہی سجدہ نہیں کیا تو جنت میں پھر اس کے رہنے کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ دونوں ہاں۔ یہاں شیطان سے مراد جنات ہیں، جن شیطان، جن شیطان، ویسے انسان بھی شیطان ہے، لیکن جب ان کی آبادی ہوئی بڑھی، پھر ان سے ساتھ جنات کی اور شیطان کی دوستی ہوئی یا تعلق ہوا یا صحبت ہوئی تو پھر انسان بھی شیطان بن گئے۔ من الجنت والناس ہے نا، جنات میں سے بھی اور انسانوں میں سے۔ ٹھیک ہے، غم قیامت کے دن کا ہے، خوف دنیا میں نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیہ اللہم ارحمنا وانصرنا وعافنا وعدنا وارزقنا واحفظنا واشفنا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وآلہ وصحبہ اجمعین۔